پوچھا ہے کہ قرآن کریم کے وہ 14 مقامات جن میں آیات سجدہ ہیں، جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محقق ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے، یا تو اللہ کا حکم ہے اس جگہ کہ فسجدو، اور حکم کا موجب فرض ہے، سجدہ واجب ہو گیا، یا اللہ نے ایسے انبیاء مومنین کا ذکر کیا ہے جو سجدہ کرتے تھے، فبہدا و مقتدی، ان کا اتباع بھی ضروری ہے، سجدہ واجب ہے، یا اللہ نے ایسے اقوام کا ذکر کیا ہے جو سجدہ نہیں کرتی تھی، ہلاک ہوئی ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، سجدہ واجب ہے۔ دیکھا ہے اپنے سورہ یوسف کو، جو 3 اعمال یعنی گمشدہ چیز کے ملنے کے لیے، صالح رشتے کے لیے، خوبصورت لڑکی پیدائش کے لیے، تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کو کس وقت کتنے بار پڑھنا چاہیے؟ گمشدگی کے لیے تو 11 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے، اور شام کے وقت کوئی شیرین چیز، حلوہ ہو یا کھیر سرڈی ہو، خواجہ فرید گنج شکر نظام الدین اولیاء کے ایصال ثواب کے لیے بخشا جائے۔ تجربہ ہے کہ بس چند دنوں میں گمشدہ چیز عزت کے ساتھ بغیر نقصان کے مل جاتی ہے، اور صالح رشتے کے لیے یا دیگر مرادوں کے لیے روز 1 بار پڑھی جاتی ہے، اور حالت حمل میں حاملہ یا اس کا خاوند پڑے تو اللہ لڑکا دیتا ہے اور عام بچوں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بعض کتب میں آیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھ کر اس پر عاشق ہوئی تھی کہ حضرت یوسف مصر تشریف نہیں لائے، جیسے کہ عبد الرحمن بابا کا مندر ذیل شیخ پردال ہے کہ دل زلیخا یوسف کا خوبو ماں پویخا دل زلیخا خواب نہ دے۔ حالانکہ یہ بات نہ تو قرآن کریم میں صراحتاً ذکر ہے، اس پر بات ایک تاریخی بات ہوتی ہے، باتیں بہت ساری ہے، 1-2 نہیں، یہ انتہا باتیں ہیں جو درس کے لائق ہوتی ہے وہ بتا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز میں امام صاحب بھول کر 3 رکعت پڑھ لیں تو وہ 4 رکعت تراویح میں شمار ہوگی یا 2 دوبارہ پڑھے گا؟ 4 رکعت اگر پڑھ لیں، عالمگیری میں ہے تنوب الاربع عن الرکعتین، یہ 4 رکعت 2 کے قائم مقام ہو گئی، یعنی 2 رکعت ہو گئی، اور صحیح بات یہ ہے کہ قرات کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرات داخل صلاۃ ہو گئی۔ کیا خودے کی حالت میں دمے کا مریض انسولین استعمال کر سکتا ہے؟ وہ مشین لکھی ہے، نہیں، وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں دوا ڈلتی ہے اور وہ دوا صفوف بن کر رگوں کو کھولتی ہے۔ باہر کی چیز جس حالت میں بھی محتاط راستے منہ سے داخل ہو گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔